الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان کنز ایمان میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم جہاں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرتے ہیں، وہیں ان آیتوں کا ترجمہ و تفسیر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہم جس طرح اس سلسلے میں مختلف واقعات کو سماعت کرتے ہیں، تو آج کے سلسلے میں ہم حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بیان کریں گے کہ آپ کے بھائیوں نے جب آپ کو کنویں کے اندر ڈال دیا، پھر کسی شخص نے آپ کو نکالا اور وہ لے گیا، یہاں تک کہ بہت طویل واقعہ ہے۔ آخر انتہا یہ ہوئی کہ جب آپ کے بھائی غلہ وغیرہ لینے کے لیے اس ملک پہنچے جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور انہوں نے اپنے والد محترم کی طرف اپنا کرتا بھیجا۔ تو جب وہ کرتا، وہ کپڑا آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچا، ان کی آنکھوں سے لگایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آپ کو اکھیارا کر دیا، یعنی آپ بینا ہو گئے، آپ کی آنکھیں بالکل درست ہو گئی۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ہی ختم ہو چکی تھی، آپ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک نیک شخص کی کتنی برکت ہوتی ہے کہ اس سے مسح ہونے والا کپڑا، اس سے مسح ہونے والا کرتا جب کسی ایسے شخص سے لگایا جائے کہ جس کی آنکھیں نہ ہوں تو اس کو بینائی نصیب ہو جاتی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ عز وجل ہم سماعت کریں گے اس حوالے سے، لیکن پہلے ان آیتوں کی تلاوت ہم سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ابھی ہم نے سورہ یوسف کی چند آیات سننے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اب ان آیات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے انتہا رنج و قلق اور بے پناہ صدمہ ہوا، اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے، اور بکثرت رونے کی وجہ سے آپ کی بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ پھر برسوں کے بعد جب برادران یوسف علیہ السلام قحط کے زمانے میں غلہ لینے کے لیے دوسری مرتبہ مصر گئے، اور بھائیوں نے آپ کو پہچان کر اظہار ندامت کرتے ہوئے آپ سے معافی طلب کی، تو آپ نے انہیں معاف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال پوچھا، اور بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کی جدائی میں روتے روتے بہت ہی نڈال ہو گئے ہیں، اور ان کی بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی ہے۔ بھائیوں کی زبانی والد ماجد کا حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا یہ کرتا، یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بھر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ برادران یوسف علیہ السلام اس کرتے کو لے کر مصر سے کنعان کو روانہ ہو گئے۔ آپ کے بھائیوں میں سے یہودا نے کہا کہ اس کرتے کو میں لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان کا خون آلود کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے گیا تھا، تو اب یہ کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا۔ میں نے ہی چونکہ یہ کہہ کر ان کو غمگین کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو چونکہ میں نے انہیں غمگین کیا تھا، لہذا آج میں ہی یہ کرتا دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سنا کر ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہودا اس پیراہن کو یعنی اس کرتے کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر برہنہ پا دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے 7 روٹیاں اس کے پاس تھیں، مگر فرط مسرت اور جلد پہنچنے کے شوق میں وہ ان روٹیوں کو بھی نہ کھا سکا، اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، اور آپ نے اپنے پوتے سے فرمایا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سٹھ یعنی بہک گیا۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، آپ اب بھی اپنی اس پرانی وارفتگی میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کی وہی پرانی عادت ہے کہ بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ان کی خوشبو، وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ اس طرح کی تسلی آپ کے پوتے آپ کو دے رہے تھے۔ اسی دوران جب یہودا جو کہ یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی تھا، وہ کرتا لے کر کنعان پہنچا، اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ چنانچہ اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا اور اس طرح بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو وہ کرتا اپنے باپ کی طرف بھیجا۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ، یعنی سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ، چونکہ تم لوگ محتاج ہو، تو اب ہم ساتھ رہیں گے اور اچھی زندگی گزاریں گے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، یہاں ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سٹھ یعنی بھگ گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ
اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ غیر حسی چیز کو بھی محسوس کر لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے انہیں یہ قدرت اور طاقت عطا ہوتی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، بیٹے بولے جو ان کے پاس اس وقت موجود تھے کہ خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں۔ فلما ان جاء البشیر والقاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، یعنی اس آنکھوں سے وہ دیکھنے لگے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ قول حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں خوشبو محسوس ہو رہی ہے، تو اس پر ان کے جب بیٹوں نے انکار کیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کو معلوم ہے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، بولے اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا وار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہا جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے جو ابھی ہم نے سنا سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ جو واقعہ ہے، اس واقعے سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں کہ جو ان کے جسم سے ان کے جسد سے مس ہو چکی ہوتی ہیں، تو ان کی برکتوں کی کیا کہنے کہ اگر اس کرتے کو کسی ایسے شخص کے آنکھوں کے پاس لگائی جائے کہ جس کی آنکھیں کم ہو چکی ہو، اس کی نظر جو ہے کمزور ہو چکی ہو، تو الحمدللہ عز وجل اس کرتے کی برکت سے آنکھوں کے اندر روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ کہ اللہ والوں کی لباس اور کپڑوں میں بھی بڑی برکت ہے اور کرامت پنہا ہوتی ہے، لہذا بزرگوں کی لباس اور پوشاک کو تبرک بنا کر رکھنا اور ان سے برکت و شفا حاصل کرنا اور ان کو خداوند قدوس کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، یہ مقبولیت اور حصول سعادت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل مسلمانوں میں یہ بات رائج ہے کہ وہ تبرکات کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں، جیسے کہ صحابی رسول سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس جنگ میں جاتے تو آپ کو الحمدللہ عز وجل فتح یابی اور نصرت نصیب ہوتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ عز وجل جو ٹوپی میں پہنتا ہوں تو اس ٹوپی میں حضور علیہ السلام کے بال مبارک پنہا ہے، اس میں سیے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ عز وجل اس ٹوپی کی برکت سے مجھے تمام جنگوں میں مجھے الحمدللہ فتح یابی نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول جب وفات پانے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو اس وقت میرے بدن پر میرے کفن پر حضور علیہ السلام کا کرتا رکھا جائے، میری آنکھوں پر اور میرے سینے پر حضور علیہ السلام کے جو تراش مبارک ہیں، ناخن مبارک ہیں، بال مبارک ہیں، یہ رکھے جائیں۔ تو یہ الحمدللہ عز وجل صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ تھا کہ بزرگوں کے تبرکات سے برکتیں ملتی ہیں اور اس کی برکت سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، تو لہذا ہمیں بھی تبرکات کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ جہاں بھی منہ مبارک کی زیارت کرائی جا رہی ہو تو وہاں جا کر منہ مبارک کی زیارت کرنی چاہیے اور اپنے جائز مقاصد کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، درود پاک ہماری زبان پہ ہو تو انشاءاللہ عز وجل آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ بہرحال آج کے اس سلسلے میں ہمیں تبرکات کی اہمیت معلوم ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں بزرگوں کے تبرکات کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ تبرکات کے خلاف باتیں کرتے ہیں،
معاذ اللہ عز وجل ان کی توہین کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے لیے ایک آپ کو اچھا مشورہ عرض کرتا ہوں کہ آپ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جب وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبرکات کے بارے میں بھی ہمیں صحیح معلومات ہو سکے گی، اور تبرکات کا ادب و احترام کس طرح کرنا چاہیے یہ بھی ہمیں معلوم ہوگا، اور بہت سے علم دین کے حوالے سے مدنی پھول ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں حاصل ہو سکیں گے۔ تو آپ سے عرض ہے کہ تادم حیات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمیں خوب خوب برکتیں نصیب ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔